منافقت بہت ساری برائیوں میں ایک برائی ہے منافقت۔ منافقت وہ برائی ہے جو کہ دنیا کی بڑی بڑی برائی میں ایک برائی آتی ہے۔ اس دنیا میں 80% لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں۔ وہ اس طرح کے اگر کیلکولیشن کی جائے پوری دنیا میں، اس میں ایک پاکستان بھی ہے جس کے اندر لوگ بے حساب منافقت، پریکٹیکلی طور پہ منافق ہے۔ میں اور حسن ہم وہ لوگ ہیں جو کہ منافقت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ منافقت کرنے والوں کے خلاف تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کا بندہ ہو۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بات ریکارڈ پہ رہ جائے کہ دنیا کے جتنے بھی پاکستانی ہیں، جہاں جہاں پہ بھی رہتے ہیں، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ منافق ہیں، جو کہ ہیں 90%، ہم ان کے خلاف ہیں۔ بد کردار، بد عنوان اور بے شرم، بے حیا لوگ اور ضمیر فروش لوگ جو ہیں وہ منافقت ہوتے ہیں۔ ہمارے دل میں جو بات ہوتی ہے یا ہماری سوچ میں جو بات ہوتی ہے، جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہی بات ہم ریکارڈ کر کے جو ہے اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، گوگل پہ، یاہو پہ، ڈیلی موشن پہ، اسکائی راک پہ اور بہت سارے جو ڈومینز ہیں اس کے اوپر، کیونکہ پاکستان کی حکومتوں سے لے کے پاکستان کے جھاڑو پھیرنے والے تک جو اس وقت سچویشن ہے وہ منافقتوں کی ہے، اور منافقت کرنے والوں کا ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ ابھی کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے کہ میری ملاقات جرمنی میں یا حسن کے ساتھ ہو یا یہاں پہ ہو، تو ہم جو ہیں ہر شعبے کے تو نہیں، لیکن تقریباً جتنے بھی شعبے ہیں پاکستان میں، جو ان میں جو منافقت کا جو ریٹ ہے اس کو سامنے لے کے آئیں گے بمعنی ناموں کے۔ پاکستان سے منافقت جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، بد کرداروں کا ختم ہونا چاہیے، اسمگلروں کا ختم ہونا چاہیے، بے ضمیر بغیرتوں کا جو ہونا ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ جب بے غیرت اور منافق لوگ وہاں سے ختم ہوں گے تو پاکستان کا جو اسٹرکچر ہے وہ اپنی جگہ کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم 11-12 سال سے منافقت کرنے والوں کے خلاف تھے، جس میں پریس ہے، میڈیا ہے، حکومت ہے، سیاستدان ہے، اس کے بعد جو پبلک بھی ہے اس میں بھی، ان سب کے جو ہم لوگ خلاف آج تک بات کرتے آئے، اور اسی وجہ سے ہمارے سے لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں، اور بھاگنا بھی چاہیے منافقتوں کو، کیونکہ سچائی جو ہوتی ہے وہ بہت کڑوی ہوتی ہے۔ معلوم نہیں کہ قدرت کو کیا منظور ہے، مگر کبھی بھی منظور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں پاور دے دی تو پاکستان سے ہم 90%، 80% جو منافق لوگ ہیں چن چن کے ختم کر دیں گے۔ وہ کسی بھی ادارے میں ہو، چاہے وہ فوج میں ہو،
اپنا جو ہے سیکرٹ ایجنسیز میں ہوں، پبلک میں ہوں، کسی بھی ادارے کے ہوں، مقصد ہمارا جو ہے پاکستان عوامی انقلاب ملک قائم کا اور جو مالٹا کو اور آغا حاصل کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بد کردار، بد عنوان، بے غیرت جو ہے، بے ضمیر لوگ، غدار ملک، جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا اور ملک کی پالیسیز جو بناتے ہیں، جنہوں نے ملک کی پالیسیز غلط بنائی، اور جو وہ طبقہ جو مافیا ہے پاکستان کا، جو کہ ٹاپ کلاس کے حرامی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹاپ کلاس کے جو حرامی ہیں جو ہے نا، وہ ان کا جو مافیا ہے، ان کا کرش کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اس مقصد کا پورا ہونا صرف قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ اگر قدرت کو منظور ہوا تو پھر ہماری باری آئی تو ہم دنیا کے ہر کونے سے کسی بھی حالت میں، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی انداز میں پوری فورسز لڑا کے جو ہے ان منافقوں کو ختم کریں گے، یا اس کے لیے ہمیں کتنا بھی ٹائم لگے اور اس کے لیے ہمیں کتنی بھی بڑی جنگ کرنی پڑے باہر کے ملکوں سے، باہر کی میڈیا سے بھی۔ یہ پروجیکٹ شروع سے چلا تھا اور اینڈ تک جائے گا۔ یہ ہم چھوڑیں گے کسی کو نہیں، بخشیں گے کسی کو نہیں، کیونکہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا وہی ہم ان کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، وقت آئے گا تو جو مر گیا سو مر گیا، اس کو بھی ہم سے بھی نبڑیں گے۔ ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں، چاہے وہ جیتا ہو چاہے وہ مر گیا ہو، کیونکہ پاکستان کا جو اینڈ ہوا ہے، جو جس حالت میں پہنچا ہے، اس کے ذمہ وار ٹاپ سے لے کے ٹو تک سارے لوگ اس کے ذمہ وار ہیں، بمائے پاکستان کی پبلک کے۔ اس لیے میں جمالٹا کو اور آغا حسن سید اپنے مقصد کے اندر مکمل طور پہ جمع ہیں۔ اس کے لیے ہم نے بڑی قیمت ادا کی ہے اور بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارا مقصد ایک ہی ہے۔ اگر خدا کو منظور ہوا اور اللہ تعالیٰ کو واقعی منظور ہوا ہمارے ہاتھوں مجرموں کا مرنا، تو وہ مجرم ضرور ختم ہوں گے۔ اور کوئی بلیو کرے یا نہ کرے، کوئی ہم پہ ہنسی کرے، کوئی ہم پہ ہمارا مذاق اڑائے، کوئی ہماری پہ طنز کرے، ہمیں سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے دماغ اور دل وہ بند ہے، اس کے اوپر صرف جو ہے خدا کا نام ہے، اس کے نبی کا نام ہے، باقی ہم وہ دل اور دماغ کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور کسی سے نہیں ڈرتا، اور کسی کا وار جو ہے اس پہ اثر نہیں کر سکتا۔ اس لیے میری بات کو کوئی بھی شخص مذاق میں نہ لے، کیونکہ یہ اس کی بہت بڑی بھول ہوگی اگر وہ اس بات کو، ہماری باتوں کو جو ہم نے 11 سال سے کر رہے ہیں اور اب تک جو کر رہے ہیں، اس کو اگر مذاق میں اڑایا تو یہ اس کی بہت بڑی نادانی ہوگی۔ اس لیے بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ ہمارا مقصد پاکستان سے تمام جو کچرا ہے، جو بھرپور انداز میں کچرا ہے، اس کی صفائی کرنا ہے، اور اس کی صفائی کے لیے خدا کی قدرت ہماری مدد کرے گی تو ہم ضرور آئیں گے اور آ کے کر جائیں گے۔ اور اگر اس کو منظور نہیں ہوگا تو کچرا بڑھتا رہے گا اور پاکستان کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا۔ اس لیے اجازت چاہتا ہوں، چاؤ۔